سامعین محترم و حاضرین گرامی، اللہ جل مجدہ الکریم کے حمد و ثنا اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر لا تعداد درود و سلام کے بعد سامعین مکرم، انسان کو اپنی زندگی میں بہت سی آزمائشوں کا سامنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اقتدار کو، دولت کو، علم کو، اولاد کو اور ایمان کو انسان کی آزمائش کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ایمان کے ذریعے بھی انسان کی آزمائش ہوتی ہے، علم کے ذریعے بھی آزمائش ہوتی ہے، اقتدار کے ذریعے بھی آزمائش ہوتی ہے، اور اولاد کے ذریعے بھی انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اولاد کو اور مال کو آزمائش قرار دیا گیا ہے، جبکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ ان میں سے ایک چیز وہ علم ہے جو انسان کے لیے نفع بخش نہ ہو۔ اسی طرح ایسے دل سے اللہ کی پناہ مانگی ہے جس میں خوف خدا نہ ہو، جو ڈرتا نہ ہو۔ من قلب لا یخشا، ایسا دل جو ڈرتا نہ ہو۔ اور من علم لا ینفع، اور ایسا علم جو نفع نہ دے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح یہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں اپنی مبارک احادیث میں بیان کی ہیں، اسی طرح کائنات کی بڑی بڑی آزمائشوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ قرآن کریم سورہ انعام آیت نمبر 158 میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ دن جب آئے گا تو انسان کو اس کا عمل اور ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ وہ دن سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگوں نے تو اس سے مراد قیامت کا دن لیا ہے، اور بہت سارے اہل علم نے اس سے مراد وہ دن لیا ہے کہ جب دجال کا خروج ہوگا، وہ نکلے گا۔ تو پھر انسان کیونکہ واضح طور پہ علامات دیکھ چکا ہوگا تو اس کا ایمان اسے فائدہ نہیں دے گا، اس کے اعمال اسے فائدہ نہیں دیں گے۔ نبی علیہ السلام کا بھی ارشاد مبارک ہے کہ 4 چیزوں کے بعد انسان کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ پہلی چیز، دابۃ الارض کے نکلنے کے بعد انسان کا علم اور عمل اور ایمان اسے فائدہ نہیں دے گا۔ دوسری چیز ہے دجال کا خروج۔ جب دجال اپنے آپ کو خدا کہلانے والا، حالانکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، جب اسے نکلنے کا حکم ہوگا تو وہ نکلے گا اور اپنے آپ کو خدا کہے گا۔ اس کے نکلنے کے بعد بھی کسی بھی آدمی کو اس کا ایمان اور نیکیاں فائدہ نہیں دیں گی۔ اور تیسری چیز ہے سورج کا مغرب سے دوبارہ طلوع ہونا، نکلنا۔ اس کے بعد بھی انسان کو اس کا عمل اور اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ تو ایمان اور عمل اس سے پہلے انسان کو فائدہ دیں گے، اس کے بعد انسان کو فائدہ نہیں دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے جس طرح چھوٹے چھوٹے فتنوں کا ذکر کیا ہے، چھوٹی چھوٹی آزمائشوں کا ذکر کیا ہے، اسی طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی بڑی بڑی آزمائشوں اور بڑے بڑے فتنوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ ان میں سے ایک فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ دجال کون ہوگا؟ حدیث میں سے المسیح الدجال کہا گیا ہے۔ مسیح کا معنی ہے ممسوح العین، جس کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہوگی،
جس کی آنکھ کا ڈیلا اس کے اندر نہیں ہوگا، اسے ممسوح العین کہا جاتا ہے، اس لیے اس کے لیے مسیح کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک آنکھ صحیح ہوگی، دوسری آنکھ سبز انگور کی طرح پھوٹی ہوئی ہوگی، اس سے نظر نہیں آئے گا اسے، اور اس کے ماتھے پر کاف فے رے لکھا ہوگا۔ مومن ہو چاہے ان پڑھ ہو چاہے پڑھا لکھا ہو، سبھی اس کو پڑھ سکیں گے۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا اسے پڑھ لے گا کہ یہ کافر اور وہی ملعون شخص ہے جس کے آنے کی خبر ہمارے نبی نے ہمیں دی تھی۔ پھر اس کی تیز رفتاری یہ ہوگی کہ یہ 40 دنوں میں ساری دنیا پھر لے گا، لیکن وہ دن بھی بہت بڑے ہوں گے۔ بخاری اور مسلم میں آتا ہے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے کے برابر، تیسرا دن ہفتے کے برابر، اور اس کے بعد جو دن ہوں گے وہ عام ترتیب کے مطابق ہوں گے۔ ان دنوں میں وہ پوری دنیا پھر لے گا۔ صحابہ بڑے صاحب رائے تھے، ہماری آسانی کے لیے صحابہ نے دین کے مسائل رسول اللہ سے پوچھے ہیں، اور یہ مسئلہ صحابہ نے ان لوگوں کے لیے پوچھا ہے جو دجال کے زمانے میں ہوں گے۔ عرض کہ یا نبی اللہ، جو سال کے برابر دن ہوگا جس میں سورج پورا سال غروب ہی نہیں ہوگا، تو ہم نمازوں کا کیا کریں گے؟ کیا 5 ہی پڑھیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، 5 نہیں پڑھو گے، بلکہ تم نمازیں وقت کا حساب لگا کے پڑھتے چلے جاؤ گے۔ یعنی فجر اور ظہر میں اگر 6 گھنٹے کا فرق ہے تو 6 گھنٹے بعد، ظہر اور عصر میں 3 گھنٹے کا فرق ہے تو 3 گھنٹے بعد عصر پڑھو گے۔ اگر مغرب میں اور عصر میں 2 گھنٹے کا، پونے 2 گھنٹے کا فرق ہے تو اتنا پڑھو گے۔ اگر عشاء میں اور مغرب میں 1.5-2 گھنٹے کا فرق ہے اتنی دیر بعد پڑھو گے۔ وقت کا حساب لگا کے نمازیں پڑھتے چلے جاؤ گے۔ تو نبی علیہ السلام سے صحابہ نے یہ سوال بھی کر لیا، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے صحابہ کو نماز سے کتنی لگن تھی، نماز سے کتنی محبت تھی۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو چپ کر رہتا کہ ٹھیک ہے، اس دن میں ایک پورے سال میں 5 نمازیں کافی ہوں گی۔ تو نبی علیہ السلام کے صحابہ کو اشتیاق تھا، نماز سے محبت تھی، اس لیے پوچھا یا نبی اللہ، جب دجال خروج کرے گا، وہ ممسوح العین ملعون اور خبیث نکلے گا، تو آپ فرماتے ہیں کہ سال بھر کا دن ہوگا، تو سال بھر کے دن میں نمازوں کا کیا ہوگا؟ کیا 5 ہی پڑھیں گے؟ فرمایا نہیں، وقت کا حساب لگا کے تم نمازوں کی ادائیگی کرتے رہو گے۔ اس سے یہ مسئلہ حل ہوا کہ جو انتہائی شمالی علاقے ہیں اور دنیا کے انتہائی جنوبی علاقے ہیں، جہاں پر کئی دن تک سورج طلوع نظر آتا ہے، غروب ہی نہیں ہوتا، اور اسی طرح کئی ہفتے سورج غروب رہتا ہے، طلوع ہی نہیں ہوتا، یعنی انتہائی مشرق اور انتہائی شمال اور انتہائی جنوب، انٹارکٹیکا جو علاقے ہیں، ان علاقوں کے حوالے سے حکم یہی ہے کہ وہ حساب لگائیں گے تو اسی ترتیب سے نمازیں پڑھیں گے، اور حساب لگا کے اسی ترتیب سے اپنے روزے کو پورا کریں گے۔ ان علاقوں کے اکثر لوگ اپنے قریبی جو شہر ہیں یا قریبی جو ممالک ہیں ان کے مطابق نمازوں کا اور روزوں کی ان کی روٹین ہوتی ہے، اور یہ مسئلہ کوئی ان کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ نے خود وضاحت کی ہے۔ قربان جائے شریعت پہ کہ شریعت نے ایک بات کھول کے بتا دی ہے۔ اس زمانے میں صحابہ کو تو نہیں پتا تھا کہ انتہائی مشرق، انتہائی شمالی علاقوں میں اور انتہائی جنوبی علاقوں میں کئی دن تک سورج جو ہے وہ نکلا رہتا ہے، اور کئی دن تک سورج ہے وہ غروب رہتا ہے، لیکن صحابہ نے مسئلہ پوچھ بھی لیا اور نبی علیہ السلام نے بتا بھی دیا، اور اس مسئلے کا حل بھی قرآن و حدیث سے مل گیا۔ تو جب یہ صورتحال ہم دیکھتے ہیں تو واقعی قرآن کی اس آیت کی طرف ذہن جاتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین پورا کر دیا ہے۔ تو دین واقعی مکمل ہے، سمجھنے میں، ذہانت میں، فہم میں فرق ہو سکتا ہے، دین کے مکمل ہونے میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا نبی اللہ، نمازوں کا کیا کریں گے؟ فرمایا وقت کا اندازہ لگا کے تم نمازیں پڑھو گے۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ بدبخت ہر علاقے میں جائے گا، ماں سوائے مکہ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ۔ مکہ میں تو جا ہی نہیں سکے گا، اور مدینے میں احد پہاڑ تک آ جائے گا، احد پہاڑ تک اس کی رسائی ہو جائے گی، اور مدینے کے باہر فرشتے کھڑے ہوں گے حفاظت کے لیے۔ جب دجال داخل ہونے لگے گا تو وہ اسے روکیں گے
اور دکا دے کے پیچھے پھینک دیں گے۔ دجال کی طاقت فرشتوں سے زیادہ نہیں ہوگی، اللہ ان فرشتوں کو طاقت ہمت اتنی عطا کرے گا کہ دجال کو پیچھے دھکیل پھینکیں گے۔ اب دجال مدینے سے باہر کھڑا ہو کے تو ایک زوردار چیخ مارے گا۔ جو صاحب ایمان ہوں گے وہ تو مدینے میں رہیں گے، اور جو صاحب نفاق ہوں گے وہ باہر آئیں گے اور دجال کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ لیکن چند مومن بھی باہر نکلیں گے اس کو دیکھنے کے لیے کہ یہ ہے کیا۔ اسی طرح مسلم کی حدیث میں آتا ہے جہاں پر قیامت کا اور فتنوں کا ذکر ہے، وہیں پر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال جب نکلے گا تو پہلا دن سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا، اس کے بعد عام روٹین سے دن ہوں گے۔ تو اسی دوران نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے علاوہ پوری سرزمین پھر لے گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے اس میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور مدینے کے باہر رود پہاڑ تک آ جائے گا اور وہ زور سے چیخے گا تو مدینہ جو ہے وہ پریشان مدینے کے لوگ ہو جائیں گے، زلزلے کی کیفیت ہوگی اور لوگ باہر بھاگیں گے۔ انہی میں سے کچھ لوگ اس پہ ایمان بھی لے آئیں گے کیونکہ اس کے پاس طاقتیں بڑی ساری ہوں گی، اور مسلم کی حدیث میں اس کے پاس دو چیزیں ہوں گی، ایک کو وہ جنت کہے گا اور دوسرے کو وہ دوزخ کہے گا۔ جو جنت ہوگی اس کی وہ انتہائی خوبصورت شاداب اچھی نظر آئے گی، لیکن جو اس میں گھس جائے گا وہ جہنم سے بھی بدتر ہوگی، اور جو اس کی جہنم ہوگی وہ ابلتا ہوا پانی اور آگ ہوگی۔ لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اس سے مومن ہاتھ بھر کے پینا چاہے گا اس کے لیے وہ شریع اور ٹھنڈا پانی بن جائے گا، یعنی اس کی جنت جہنم اور جہنم جنت۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ بھی وضاحت کر دی۔ اس کے پاس اختیارات کتنے ہوں گے کہ کچھ لوگ اس کے پاس جائیں گے، وہ ان کو دعوت دے گا کہ میں خدا ہوں، تمہارا رب ہوں، مجھے مانو، مجھ پر ایمان لاؤ۔ وہ کہیں گے کہ ہم تجھے نہیں مانیں گے۔ وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں، میری اطاعت بھی کرو، میری عبادت بھی کرو، اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ اب یہ کوئی چھوٹی علامت تو نہیں کسی کے مردہ ماں باپ بڑے ہو جائیں، لیکن شعبدہ بازی سے، طاقت سے، جادوگری سے یہ ممکن ہے۔ کس طریقے سے ممکن ہے؟ اس طریقے سے ممکن ہے کہ وہ جب یہ کہے گا کہ میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کروں تم ایمان لے آؤ گے، وہ کہیں گے ہاں ایمان لے آئیں گے۔ تو حدیث کے اندر ہے کہ وہ شیاطین کو اشارہ کرے گا، وہ ابھی تک لوگوں کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے شیاطین، کیونکہ دجال کو شیطان کی پوری حمایت حاصل ہوگی، پوری مدد حاصل ہوگی، تو وہ شیاطین کو اشارہ کرے گا۔ مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ دو شیطان، ایک اس بندے کی ماں بن کے اور دوسرا باپ کی شکل اختیار کر کے اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں بھی مرنے کے بعد پتہ چلا ہے یہی ہمارا رب ہے، تو تم اس پر ایمان لے آؤ۔ اتنا بڑا فتنہ اور اتنی بڑی اس کی آزمائش ہوگی، الامان والافیز، لوگوں کا بچنا انتہائی مشکل ہوگا، لیکن صاحب ایمان لوگ بچ جائیں گے۔ کس وجہ سے بچ جائیں گے؟ ان کے پاس ایمان کی قوت ہوگی، سورۃ الکہف کی برکت ہوگی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھا کرو، یہ عذاب قبر سے بھی بچاتی ہے اور دجال کے فتنے و آزمائشوں سے بھی بچاتی ہے۔ اور ایک مرتبہ فرمایا کہ 10 آیتیں سورہ کہف کی، پہلی 10 آیتیں یا آخری 10 آیتیں یاد کر لو، جسے یہ یاد ہوں گی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو اتنا بڑا یہ فتنہ ہوگا کہ اس سے بچنا بہت مشکل ہوگا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی نے دجال کا ذکر اپنی امت کو ضرور بتایا ہے، حتیٰ کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی دجال کا ذکر اپنی قوم کے سامنے، امت کے سامنے کیا تھا۔ لیکن میں مسلمانوں تمہیں وہ چیز بتا دیتا ہوں جو پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی، وہ یہ کہ دجال اندھا اور کانا ہوگا، اور تمہارے رب میں یہ عیب نہیں ہے، تمہارا رب اندھا اور کانا نہیں ہے، وہ اندھا اور کانا ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کی خوب وضاحت کر دی۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور نبی علیہ السلام قیامت کے احوال کا ذکر کرتے اور دجال کا ذکر کرتے تو اتنا خوف خدا ہوتا، اتنا خلوص ہوتا اور اتنی ایمانی قوت ہوتی کہ ہمیں ایسے لگتا جیسے یہ کھجوروں کے جھنڈ کے پیچھے دجال چھپا ہوا ہے، اتنی ایمان کی پختگی ہوتی۔ لیکن جو ہی اپنے کام کاج میں لگ جاتے پھر بھول جاتے۔ تو نبی علیہ السلام سے یہ عرض کیا، یا نبی اللہ آپ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے یہ جھنڈوں کے پیچھے دجال چھپا ہوا ہے اور ابھی کل ہی قیامت آ جانی ہے، اور جب باہر جاتے ہیں پھر وہی حالات۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی آزمائش اور یہی ایمان ہے۔
تم صاحب ایمان ہو، اگر ہر وقت تمہاری وہی حالت رہے جو میرے ہاں ہوتی ہے پھر تو فرشتے تم سے سلامے لیں اور فرشتے تم سے مصافحہ کریں۔ تو ایمان کی حالت واقعی انسان کی مضبوط ہونی چاہیے اور ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت ایک ہی کیفیت آری رہے۔ کبھی خوف خدا کی انتہائی اعلیٰ سٹیج اور درجے پر انسان ہوتا ہے، اور کبھی درمیانی پر ہوتا ہے، اور کبھی انتہائی پستی میں ہوتا ہے۔ یہ انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے، اس سے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ ہاں اعمال صالحہ کو خطرہ ہوتا ہے کہ جب خوف خدا زیادہ ہوتے ہیں، عمل نیک انسان کا دل کرتا ہے زیادہ سرزد ہوتے ہیں، اور جب ایمانی کیفیت جو ہے وہ اتنی لبریز نہیں ہوتی تو پھر اعمال صالحہ انسان نہیں کرتا، برے کام میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس فتنے کو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے، اس لیے اس کی نبی علیہ السلام نے بڑی وضاحت بھی فرمائی ہے۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب مدینے کے اندر زلزلہ آئے گا تو لوگ باہر نکل آئیں گے، کچھ لوگوں کو تو دجال قائل کر لے گا، کچھ لوگ تو اس کی بات مان لیں گے، اسے خدا مان لیں گے، لیکن کچھ لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ان میں سے ایک اللہ کا نیک بندہ ہوگا۔ مسلم کی حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ دجال اسے کہے گا میں تیرا خدا ہوں، وہ کہے گا میں تجھے خدا نہیں مانتا۔ دجال کہے گا میں تمہیں زندہ مار کے دوبارہ زندہ کر دیتا ہوں، تو پھر کیا تم مان لو گے؟ لوگ کہیں گے کہ ہم مان لیں گے۔ اب اس بندے کو دجال قتل کرے گا، قتل کرنے کے بعد اسے زندہ کرے گا، زندہ کرنے کے بعد اس سے پوچھے گا کہ بتا میں تیرا رب ہوں کہ نہیں ہوں۔ وہ کہے گا مجھے پہلے تو شک تھا، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو جھوٹا اور کذاب ہے، اور وہی ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے بیان کیا تھا کہ وہ ممسوح العین، وہ کانا اور اندھا نکلے گا، تو وہی ہے، میرا رب ان عیبوں سے پاک ہے، میں اپنے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ جب وہ بہادری کا مظاہرہ کرے گا تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ دجال دوبارہ اسے پکڑ کے قتل کرنا چاہے گا، لیکن اس آدمی کی ایمانی قوت کی وجہ سے دجال کو اس کے اوپر قابو حاصل نہیں ہوگا۔ یہ ہے ایمان کی قوت۔ اور حضرت ابو سعید خدری اپنے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخصیت حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے، نبی علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ دجال جب ساری دنیا کو پھر لے گا، اس کے پاس کھانے پینے کی بے تحاشا اشیاء ہوں گی، اور اس نے ایک جنت اور جہنم وضع کی ہوگی۔ بارش کو حکم دے گا، بادل برسنے شروع ہو جائیں گے، زمین کو حکم دے گا، خزانے اگل ڈالے گی۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے سورہ کاف پڑھنے کا جمعے کے دن حکم دیا ہے کہ جمعے میں سورہ کاف پڑھنے کی یہ برکت ہے، دجال سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اور سورہ کاف کے مضامین کتنے ہیں؟ 4 مضمون اللہ نے بیان کیے ہیں۔ پہلا مضمون یہ بیان کیا ہے کہ طاقت اور اقتدار کا لالچ انسان کو لے ڈوبتا ہے، اگر اقتدار ملے اچھی جگہ استعمال کرے۔ حضرت ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا قصہ بیان کر کے یہ وضاحت کیا کہ علم پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، اور علم پہ غرور اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے بڑھ کے ایک علم والا ہوتا ہے۔ اور تیسرا مضمون سورہ کاف میں بیان کیا ہے 2 لوگوں کا قصہ جن کے دونوں کے باغ ہوتے ہیں، ایک کا باغ خوب پھلتا پھولتا ہے اور دوسرے کے باغ کے اندر بہت کم پیداوار ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے تمہارا رب سچا ہوتا تو تمہیں بھی یہ پیداوار اس طرح ملتی۔ تو یہ قصہ بیان کر کے وضاحت کی ہے کہ مال کی محبت انسان کو لے ڈوبتی ہے اور مال کی محبت آزمائش میں ڈالتی ہے۔ اور چوتھا واقعہ بیان کیا صحابہ کہف کا، جو ایمان کی خاطر نکلے تھے، اپنا گھر بار دولت سب کچھ چھوڑ کے، اور ایک پہاڑی کی غار میں انہوں نے پناہ لی تھی۔ کئی 100 سال بعد اللہ نے دوبارہ انہیں زندہ کر کے ایک علامت کے طور پر پیش کیا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اپنے ایمان کو مضبوط رکھتے ہیں تو اللہ بھی پھر ان کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ 4 مضامین بیان کیے ہیں، اور یہی وہ 4 چیزیں ہیں جو انسان کو دجال کا شکار بنائیں گی۔ مال و دولت کی ہوس، اقتدار کی ہوس، علم پر غرور، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا دوسروں کے حقوق کو طلب کرنا، دوسروں کے حقوق کو مارنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو دجال کا شکار بنائیں گی۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے اس کا حل بتا دیا کہ سورہ کہف پڑھو تاکہ یہ چیزیں تمہارے معاشرے سے، تمہارے نفس سے، تمہاری طبیعت سے، تمہاری ذات سے ختم ہو جائیں اور دجال کا اثر تم پہ نہ چلے۔ جس بندے میں یہ چیزیں ہوں گی دجال کا اثر ان سے بہت زیادہ ہوگا، اور جس بندے میں یہ بری چیزیں نہیں ہوں گی انشاءاللہ وہ دجال کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا،
اور پھر یہ جب مقام لد پر پہنچے گا، اسرائیل کے علاقے کے قریب کوئی علاقہ ہے، وہاں پر پہنچے گا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اس دوران نزول ہوگا۔ اس سے پہلے حدیث کے اندر ہے کہ دو دشمن آمنے سامنے ہوں گے، ایک مسلمانوں کا اور ایک کافروں کی فوج ہوگی، اور مسلمانوں کے سامنے کافر بالکل عیاں ہوں گے، جس طرح دو خیمے ہوں، ایک سفید اور ایک سیاہ، بالکل آمنے سامنے، اسی طرح مسلمان اور کافر آمنے سامنے آ چکے ہوں گے۔ اور یہ وہ وقت ہوگا جب ایمان اور کفر کی پہچان انتہائی آسان ہوگی، پتہ ہوگا فلاں مومن ہے اور فلاں کافر ہے، نفاق نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، بالکل واضح ہو جائے گا کفر اور ایمان۔ اس وقت حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت امام مہدی پیدا ہوں گے۔ بعض لوگوں کی یہ سوچ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، غار میں ہیں، ان کے پاس 40 گز لمبا قرآن ہے، یہ سب غلط باتیں ہیں اور اپنے پاس سے گڑی ہوئی باتیں ہیں اور جھوٹی تحریریں ہیں۔ سیدنا امام مہدی کی ولادت ہوگی اور 40 برس کی عمر میں وہ ظاہر ہوں گے لوگوں پہ، ان کا ظہور ہوگا، لوگ ان کو پہچانیں گے امام مہدی ہیں، اور پھر ان کی ہاتھ میں بیعت کریں گے، بیت المقدس آئیں گے، بیت المقدس کی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں گے تو دمشق کے مشرقی مینارے پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، زرد رنگ کا لباس پہنے ہوئے آپ حاضر ہوں گے زمین پر اللہ کے حکم کے مطابق، اور فرشتے آپ کو تھامے ہوئے ہوں گے۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ نماز با جماعت پڑھانے لگیں گے، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ مہدی تم نماز پڑھاؤ، تمہارے لیے اقامت کہی گئی ہے، اور فرمایا میری امت اس وقت تمہاری عظمت کا کیا حال ہوگا جب بندہ تو تم میں سے کوئی ایک ہوگا اور پیچھے نماز پڑھنے والا اللہ کا پیغمبر ہوگا، اللہ کا نبی ہوگا، تب تمہاری عظمت کتنے عروج پر ہوگی کہ تم میں سے ایک مومن نماز پڑھائے گا اور اللہ کا پاک پیغمبر جسے روح اللہ نے کہا، مردوں کو زندہ کرنے کی اللہ نے طاقت دی، وہ پیچھے نماز پڑھے گا۔ دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ دجال ممسوح العین ہوگا، آنکھوں کا اندھا ہوگا، اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی، جبکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی دعاؤں سے مردے زندہ ہو جاتے تھے، آپ کوڑ زدہ آدمی پہ ہاتھ پھیرتے تو اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا، اندھے اور نبینا پہ ہاتھ رکھتے اور دعا کرتے اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا۔ تو آپ بھی مسیح ہیں، لیکن آپ اللہ کے مسیح ہیں اور ہدایت کے مسیح ہیں۔ دجال بھی مسیح ہے لیکن وہ گمراہی کا مسیح ہے، شیطان کا مسیح ہے، اس لیے ٹاکرا اور مقابلہ قیامت کے قریب انہی دونوں کا ہوگا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سانس جہاں تک پہنچے گی دجال قریب بھی نہیں پھٹکنے پائے گا، اور جب سیدنا عیسیٰ قریب آئیں گے تو وہ پگھلے گا جس طرح آگ سے موم پگھلتی ہے، حتیٰ کہ مقام لد میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر ڈالیں گے۔ تو دجال دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے، ایمان کی آزمائش ہے، اس لیے سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن ضرور کرنی چاہیے، یہ انسان کو فتنہ دجال سے انشاءاللہ بچائے گی۔ اور دوسری بات، دجال سے بچاؤ کی دعائیں کرنی چاہیے۔ حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے کچھ دعائیں سکھائی ہیں، جن میں سے ایک دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر، اے اللہ میں عذاب قبر سے پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جہنم، اور جہنم کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، زندگی اور موت کے فتنوں سے پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ مسیح دجال، اور کانے مسیح دجال کے فتنے سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ دعا بندہ جو یاد کرے اور اسے پڑھے، انشاءاللہ اسے بھی اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ کرے گا۔ ایک اور دعا حضور نے سکھائی ہے، جو بندہ صبح و شام 10 بار پڑھے گا وہ بندہ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اس میں شیطان اور دجالوں کا فتنہ بھی ہے۔ وہ دعا بڑی آسان ہے، یاد کرنا بھی آسان ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ 2-4 مرتبہ پڑھ کے یہ دعا یاد کی جا سکتی ہے۔ صبح اور شام حضور نے فرمایا جو 10 مرتبہ پڑھے گا اللہ اسے 10 نیکیاں عطا کرے گا، 10 پریشانیوں مصیبتوں سے بچائے گا، 10 اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے گا، 10 درجے بلند کرے گا، 10 غلاموں کی آزاد کرنے کا اللہ اسے ثواب عطا فرمائے گا، اور شیطان کے اور دجال کے شر سے بھی اللہ اسے محفوظ رکھے گا۔ اس دن سوائے شرک کے کوئی گناہ اس کے اور اس کے ایمان کے درمیان حائل نہیں ہوگا۔ اگر مشرک ہو جائے گا تو پھر الگ بات ہے، وگرنہ اگر اس دن مر جائے گا تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ کلمات انتہائی آسان ہیں۔ اس میں ایک اور بات یاد رکھیں کہ ان کلمات کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو بندہ حقوق العباد ادا نہ کرے اور یہ کلمات پڑھتا رہے، پھر ان کا فائدہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے رک جاتا ہے۔
فائدہ تب ہوتا ہے ان کلمات کا جب حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ادا کیے جاتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، دنیا کے بڑے فتنے دجال کے شر سے اللہ میں محفوظ فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق مرحمت فرمائے، ہمارے